الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عورتوں کے مخصوص مسائل، اس موضوع پہ ہم دیکھیں گے کہ عورت اگر حائضہ ہو یا استحاضہ ہو تو اس میں فرق کیا ہے، اور اگر حیض 9 دن یا 11 دن یا 10 دن 12 دن 13 دن اگر عورت کو آ رہا ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے، اور نفاس کی مدت کیا ہے، یہ تینوں میں شارٹ میں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر عورت حیض کی حالت میں ہے تو اس کی وہ حیض میں اور استحاضہ میں فرق کیسے کرے۔ دیکھیں، عورتیں اس میں کر سکتی ہیں فرق استحاضے کے خون میں اور حیض کے خون میں۔ حیض کے خون کے احکام الگ ہیں، اس میں اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور استحاضے میں الگ معاملات ہیں۔ تو اس لیے پہلے ان دونوں میں فرق کو سمجھا جائے۔ دیکھیں، جو حیض کا خون ہوتا ہے وہ عورتیں خود ہی دیکھ سکتی ہیں وہ کس رنگ کا ہوتا ہے، وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، اور جیسے استحاضے کا خون ہے وہ پتلا لال رنگ کا ہے۔ اس میں فرق عورت کی کر سکتی ہے، تو یہ اس میں فرق ہم اب کریں۔ ہاں، اگر حیض کی حالت میں عورت ہو تو حیض کی حالت میں عورت کیا نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی حیض کی حالت میں، اور روزہ نہیں رکھ سکتی، روزے کی بعد میں قضا ہوگی لیکن نماز کی نہیں ہے۔ اپنے شوہر سے نہیں مل سکتی عورت، شوہر سے نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح عورت اس میں اور کیا نہیں کر سکتی، عمرہ طواف نہیں کر سکتی، عمرہ نہیں کر سکتی، مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح قرآن کو چھونا، یہ ساری باتیں اس میں آئیں گی۔ اسی طرح اس حالت میں عورت طلاق نہیں لے سکتی۔ اگر کوئی شوہر دے رہا ہے طلاق تو اس کو بتائے، منع کرے اس کو کہ میں طلاق لینے کی حالت میں نہیں ہوں۔ طلاق دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، طلاق باؤنس جائے گی۔ تو اس لیے یہ سارے معاملات کا پتہ ہونا چاہیے۔ طلاق حیض کی حالت میں بھی اگر بیوی کو کوئی دے رہا ہے شوہر تو وہ بھی نہیں مانی جائے گی، اگرچہ کچھ مانتے ہیں لیکن نہیں۔ یہ سارے معاملات ہیں، مسائل ہیں کہ حیض کی حالت میں عورت نے کیا نہیں کرنا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حیض کی مدت بھی الگ الگ عورت کے حساب سے ہو سکتی ہے۔ اگر تو اس کو 10 دن آ رہا ہے تو وہ 10 دن اس طرح رکی رہے گی، 9 دن آ رہا ہے، 13 دن آ رہا ہے، جتنے دن بھی آ رہا ہے اس کا وہ رکی رہے گی۔ اس کے بعد بھی اگر جاری ہے تو پھر وہ فرق دیکھ لے، وہ تو استحاضہ کا خون ہی پھر ہو سکتا ہے، کیونکہ استحاضہ کا خون میں اور حیض میں فرق کر سکتی ہے عورت۔ اسی طرح آپ اس میں مسئلے کو سمجھ لیں کہ اگر نفاس کی مدت 40 دن ہے، 40 دن کے بعد عورت غسل کرے گی اور اپنا نماز سارا کچھ کرے گی، لیکن اگر اس سے زیادہ بھی ہو رہا ہے تو 40 دن تک وہ رہے اور اس کے بعد غسل کر کے اپنا سارا کرے گی۔ ہاں، اگر 40 دن سے پہلے عورت کو یہ ختم ہو جائے یہ حالت اس کی تو پھر وہ پھر بھی وہ غسل کر کے اپنا نماز پڑھے گی، روزے رکھنا ہو تو رکھے گی، لیکن آخری جو اس کی مدت ہے وہ 40 دن ہی ہوگی۔ اور آپ فرق اس طرح کر سکتے ہیں استحاضہ میں اور حیض میں خون کا فرق کر لیں۔ استحاضہ میں تو سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہاں، ہر نماز کے لیے وضو الگ کر لیں، یا 2 نمازیں اکٹھی بھی کر سکتی ہیں اور صفائی کر کے۔ غسل کرنا ہر نماز کے لیے فرض ضروری نہیں ہے، کر لیں، اچھی بات ہے۔ اور استحاضہ میں کوئی چیز منع نہیں ہے، سارا کچھ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ صرف ایک وضو سے دو نمازیں نہ پڑھی جائیں، ایک دفعہ وضو کر لیا جائے، پھر دوسرے وضو کے لیے نماز کے لیے وضو کیا جائے۔ یا پھر استحاضہ کے لیے یہ بھی ایک آپشن ہے کہ وہ 2 نمازیں ملا سکتی ہیں، جیسے ظہر اثر ملا لی، عصر کے ٹائم ظہر پڑھ لی، یا ظہر کے ٹائم عصر ملا لی، یا ظہر کو آخری وقت میں پڑھ لیا جو جمع سوری کہتے ہیں، اور عصر کو اپنے اول وقت میں پڑھ لیا۔ یہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں اکٹھی نظر آ رہی ہیں، لیکن اکٹھی نہیں ہیں، الگ الگ اپنا ٹائم پہ نمازیں ہیں، اپنے اپنے ٹائم پہ نمازیں ہیں۔ تو یہ اس میں بات ہے حیض اور استحاضہ میں عورت نے کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں اور کیا نہیں کرنے ہوتے ہیں۔